اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اسلامک ریئل واقعہ کو سبسکرائب لازمی کریں۔ محترم ناظرین، میاں اور بیوی سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ سے بیوی کے تعلق میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلق میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم ناظرین، جامعہ سیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض، مہاوری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی کیوں نہ بیٹھا بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامعہ سعدیہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی۔ نہ کہ یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں یا اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اسی لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں۔ اسی لیے ان سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھائیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے، طلاق بیٹی خود طلب کر رہی ہے۔ محترم بھائیوں، تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترتیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے، جس انس نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس کے لیے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے بڑے فکر سے کرتے ہیں۔ جناب، ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے،
جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سے سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا، کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت میں ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کل لے کر اپنے سر پر تھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت معمر بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے دور رہتا ہوں جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا میں اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور نسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرما اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین و شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں